اقبال فرماتے ہیں کہ آج پیر اپنی کرامتیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ میری کرامت سن کر پہلے اگر 10 مرید تھے تو کرامت سن کر 20 ہو جائیں گے، پہلے 10,000 آتا تھا تو اب 20,000 آئے گا۔ روحانیت، تصوف اور فقر والی تو بات رہی نہیں نا، اب تو صرف کاروبار رہ گیا ہے۔ پیری کاروبار کا نام ہے، جو جتنا بڑا پیر ہے اس کا اتنا بڑا کاروبار ہے، جو جتنا بڑا پیر ہے وہ اس کا اتنی بڑی کوٹھیاں ہیں، اتنے بڑا یہ تو اقبال بتا گیا نا کہ کرتے تھے بیاں آپ ہی کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی۔ اقبال یہی کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری۔ اقبال کہتے ہیں وہ جو فقر ہے، اس فقر کے اندر لوگوں کو لوٹنے کا، شکار کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، لیکن جو دوسرا فقر ہے امام حسین والا، اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، اور ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری۔ جو فقر لوٹنے والا ہے اس کے اندر قوم مسکین بنتی ہے، منگتا بن جا دیتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے، کبھی IMF سے مانگتے ہیں، کبھی امریکہ سے مانگتے ہیں، کبھی کس سے مانگتے ہیں۔ حضور کے دروازے سے مانگنے کا ان کو آج تک ڈھنگ ہی نہیں آیا۔ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، 75,000 سال بھی آپ اور ازما لینا، نہ تبدیلی آ سکتی ہے، نہ انقلاب آ سکتا ہے، نہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ پاکستان اوپر جا سکتا ہے۔ پاکستان اوپر ایک ہی طریقے سے جا سکتا ہے جب رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا، حضور کے غلاموں پر آئیں گے، اور انشاءاللہ آئیں گے۔ ہر جگہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ہر جگہ موجود ہے، جہاں کوئی نہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کے فضل تحریک لبیک موجود ہے الحمدللہ۔ اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ اقبال کہتے ہیں ایک فقر تو لوٹنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور دوسرا فقر دنیا کے اندر بادشاہت کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہ فقر کون سا ہے اور یہ فقر کون سا ہے۔ اقبال کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری، اور اسی فقر میں ہے میری۔ اقبال کہتے ہیں اصل فقر امام حسین والا ہے، جو انہوں نے میدان کربلا میں وقت یہاں پر بیٹھ کر یزید پر لعنت بھیجنا آسان ہے، یہاں بیٹھ کر یزید کو برا بھلا کہنا آسان ہے، یہاں بیٹھ کر یزید مرد آباد کے نعرے لگانا آسان ہے، لیکن وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اصل حسینیت یہ ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ اتنے حسینیت دے نعرے لا کے دے ووٹ عمران خان نو، حسینیت کے نعرے لگا کے دے نعرے نواز شریف دے، حسینیت کے نعرے لگا کے دے ڈاکو۔ وہ ہمارے تحریک لبیک پاکستان پہلے تو کمینے کو پاس کچھ ہے نہیں، زرداری کے پاس 20 کروڑ روپیہ ایک MPA خریدنے کے لیے ہے، لیکن سیلاب زدگان پورا سندھ ڈوب گیا، دینے کے لیے کچھ نہیں۔ جہاں زرداری رہتا ہے، زرداری کا گھر ہے نواب شاہ، مجھے وہاں سے دوستوں کے فون آئے تحریک کے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہاں بھی کچھ دوستوں کو توجہ دلوائیں، یہاں چاہے زرداری کا گھر ہے، اس کا گھر ہے، یہاں پیپل پارٹی کا گھر بھی ہے، لیکن یہاں انہوں نے کسی ایک غریب کی بھی مدد نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کے ہمارے کارکنان ٹرکوں کے ٹرک سامان لے کر جب سندھ کی طرف آ رہے تھے تو آج وہ خبر لگی ہوئی تھی کہ وہاں زرداری پیپل پارٹی نے ان ٹرکوں کو روک کر ان کا سامان بھی چھین لیا اور ان نوجوانوں کو مارا بھی صحیح۔ ان کے عیاشیوں کے سامان، زرداری کہتا ہے جی میں بیمار آدمی ہوں تو اس لیے نہیں تو میں سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، بیماری نہ ہوتی تو میں کہ جدو MPA خرید رہے سن اس ویلے تے کوئی بیماری نہیں سی، جدو تم نے عیاشیوں کے سامان بنانے ہو، تمہارا عوامی مارچ جب تم نے نکالا اس وقت تو تمہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ آج قوم ہمیں بابا جی بتا گئے سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حکمرانی کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ قوم کی خدمت کی جائے، بس اس کے علاوہ حکمرانی اس کا نام نہیں کہ عیاشیاں کی جائیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے پورے پاکستان کے اندر یہ تو ہمیں بابا جی پہلے بتا گئے ہیں کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تھی، صرف قیمت لگی تھی کھوٹے سکوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مصر میں ایک نبی کی گستاخی ہوئی یوسف علیہ السلام کی۔ رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، سب سے بڑا غیرت مند رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 سال مصر میں قحط لے آیا، جب تک مصر کا چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی یوسف علیہ السلام کے قدموں میں بکا نہیں تھا نا، رب نے قحط سالی ختم نہیں کی تھی۔ اور پاکستان میں جو گستاخی ہوئی یہ تو امام الانبیاء نبیوں کے بھی سردار ہیں، وہاں بات حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی تو رب سے برداشت نہیں ہوا، اور یہاں تو بات ہی حضور کی ہے۔ یہ پاکستان بھی حضور کی وجہ سے بنا ہے، آپ کی عزتیں بھی حضور کی وجہ سے ہیں، ہماری عزتیں بھی حضور کی وجہ سے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو سیلاب آیا یہ
ہم نے پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پر مرزائیوں کو بٹھایا ہوا ہے، پاکستان میں ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں، یہاں آسیہ چوڑی کو چھوڑنے والے دندناتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو رب کا عذاب تو آنا ہی ہے نا۔ یہ آپ کو سوچنا پڑنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، تو آپ کو آنا حضور کے دین کی طرف ہی پڑھنا ہے۔